شہر لاہور پر سورج کی کرنیں پوری طرح پھیل چکی تھیں۔ ایسے میں اس گھر سے بلند ہوتی ماسٹر حبیب اللہ کی آواز آس پاس کے گھروں میں جا رہی تھی۔ نالائکوں، کتنی دفعہ کہا ہے کہ دن چڑھے تک سونے سے گھر میں نحوست آتی ہے، بلکہ نحوست تو اسی دن اس گھر میں آ گئی تھی جس دن تم تینوں پیدا ہوئے تھے۔ صحن میں 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جس پر وہ تینوں لیٹے اس وقت ماسٹر حبیب اللہ کی صلوات صبر کے ساتھ سن رہے تھے۔ میری آواز سے محلے والے جاگ جاتے ہیں، مگر مجال ہے کہ تم نکموں کی ذرا سی بھی آنکھ کھلتی ہو۔ ماسٹر حبیب معمول کی طرح ان کے سروں پر کھڑے انہیں اٹھانے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ کیا ہے ابا، ذرا سا سونے بھی نہیں دیتے؟ یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جس نے سونے کا میدان چھوڑ دیا تھا اور اب انگڑائی لے کر ابا کے ساتھ نیا محاذ کھول لیا تھا۔ بدبختوں 10 بج گئے ہیں، نصیب تو سو ہی چکے ہیں تم لوگوں کے، یہ نہ ہو کہ میں تم لوگوں کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دوں۔ یہ کہہ کر ابا نے نیچے جھک کر اپنا ہتھیار اٹھایا اور مورچے میں سوتے ان 3 جوانوں پر اندھا دھند برسانا شروع کر دیا۔ کمر اور سر پر ابا کے جوتے پڑتے ہی وہ چارپائیاں ایسے چھوڑ کر بھاگے جیسے سپاہی دشمن کی یلغار کے سامنے پسپائی اختیار کرتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ ان کو بھی میرے ہی گھر میں پیدا ہونا تھا، معصومانہ سا شکوہ کرتے ماسٹر حبیب کچن کی طرف بڑھ گئے تاکہ ان کے لیے ناشتہ بنا سکیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تینوں نہا دھو کر استری شدہ کپڑوں میں ملبوس برآمدے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 4 کرسیوں کے بیچ پلاسٹک کی ایک درمیانے سائز کی میز پڑی ہوئی تھی جس پر ماسٹر حبیب ناشتے کے لوازمات لا کر رکھ رہے تھے۔ ارے واہ ابا، ہمیشہ کی طرح کھانے کی خوشبو تو لاجواب ہے۔ یہ عاصم تھا، ماسٹر حبیب کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو اس وقت آملیٹ کو ندیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کاش تم لوگ بھی کسی کام میں لاجواب ہوتے، یہ کہتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ابا آپ دنیا کے واحد ابا ہوں گے جو صبح شام اپنی اولاد کو ڈانٹتے رہتے ہیں، عاصم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچا تھا کہ اولاد بڑی ہوگی تو کچھ بن کر دکھائے گی، میں بھی عمر کا آخری حصہ آرام و سکون سے گزاروں گا۔ قاسم نے انجینئرنگ کی تو امید ہوئی کہ یہ گھر کا بوجھ اٹھا لے گا، مگر یہ نالائق ڈگری لے کر میری ہی گود میں آ کر بیٹھ گیا کہ ابا آگے بھی تم ہی پالو ہمیں۔ ابا نے غصے بھری نگاہ پاس بیٹھے اپنے بڑے بیٹے قاسم پر ڈالی، جو اس وقت تھرماس سے چائے اپنے کپ میں انڈیل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماسٹر حبیب کی باتوں سے اچھا خاصا بدمزہ بھی ہو رہا تھا۔ پھر جاسم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو یقین ہو چلا کہ یہ تو کچھ کر کے دکھا ہی دے گا، مگر یہ نکمہ کالا کوٹ پہن کر ہمارے اوپر ہی وکیل لگ گیا۔ کچہری جاتا ہے تو رکشے کا کرایہ بھی مجھ سے ہی لے کر جاتا ہے۔ ابا کی تیکھی نظروں کے سامنے جاسم بیٹھا تھا، کالی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، سلیقے سے بال بنائے، وہ ابا کی صلواتیں بھی سلیقے سے سن رہا تھا۔ کرسی کے پشت پر لٹکتا اس کا کالا کوٹ اپنی عزت افزائی پر ماتم منا رہا تھا۔ ابا آپ کو کیا پتا کہ اس کالے کوٹ کی کتنی عزت ہے؟ اس نے اپنے کالے کوٹ کا دفاع کیا۔ اکیلی عزت سے پیٹ نہیں بھرتا میاں۔ ماسٹر صاحب کا غصہ اس وقت ہمیشہ کی طرح آسمان کو چھو رہا تھا۔ میاں نہیں، بیٹا ہوں ابا آپ کا۔ پراٹھے کا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے ابا کو اپنا اور ان کا رشتہ بتایا جو شاید غصے میں وہ بھول بیٹھے تھے۔ نہیں میاں، یہ کالا کوٹ پہن کر تم تو ہمارے بھی باپ ہو گئے ہو۔ کہا بھی تھا کہ کچھ ڈھنگ کا پڑھ لینا، مگر موصوف کو نہ جانے کیا سوجی کہ قانون ہی پڑھ کر آ گئے۔ اس کے کالے کوٹ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے ماسٹر حبیب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اسے جاسم سمیت اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیتے۔ ابا اب بس بھی کر دیں، جاسم سے یہ عزت افزائی اب اور برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بس کر دیتا بیٹا، اگر یہ چھوٹا ہی کچھ بن جاتا۔ ابا کی توپوں کا رخ اب عاصم کی جانب ہو گیا تھا۔ ہاں تو ابا کچھ بن کر ہی دکھایا ہے، اس کا لہجہ فخریہ تھا۔ شاعر اور مراسی؟ ابا نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کپ زور سے میز پر رکھا۔ ابا کے اس رد عمل پر عاصم کی حالت دیکھنے کے لائق تھی، جبکہ قاسم اور جاسم نے
بروقت اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تو کسی مناسی کے گھر ہی پیدا ہو جاتا۔ عاصم کی دفعہ ماسٹر حبیب اللہ یوں ہی آگ بگولا ہو جایا کرتے تھے۔ ابا دیکھ لیجئے گا، جس دن میرا پہلا گانا اسکرینز پر چلے گا آپ مجھ پر فخر کریں گے۔ وہ باپ کو خواب دکھانے لگا تھا۔ دعا کرو وہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں، دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابا، عاصم نے انہیں روکنا چاہا۔ اس کی اس حرکت پر قاسم اور جاسم نے اپنی نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا، جیسے سارا قصور اس اکیلے کا ہی ہو۔ کیا ہے؟ ان کے یوں دیکھنے پر اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جاسم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ بند کرو تم دونوں اپنی یہ چونچے لڑانا اور یہ سوچو کہ اب ابا کو راضی کیسے کرنا ہے۔ قاسم نے اس وقت تھوڑی سی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بڑا تھا، اس لیے شاید اس میں عقل بھی تھوڑی زیادہ تھی، لیکن بس تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ میرے پاس ایک زبردست پلان ہے، فی الحال تو کچہری سے دیر ہو رہی ہے، واپسی پر بتاؤں گا۔ کرسی کی پشت سے وہ اپنا سیاہ کوٹ اٹھا کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ ان دونوں نے لا تعلق ہوتے ہوئے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب جاسم کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ تم دونوں کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ رکشے کا کرایہ دینا ہے یار۔ وہ وکیل سے بھکاری بننے میں صرف لمحہ لگاتا تھا۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف رہے، جیسے انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ آج کل میرے پاس کوئی کیس آ جائے، اس لیے میں جلد ہی تم لوگوں کی پائی چکا دوں گا۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو بے شک میرا یہ موبائل بیچ دینا۔ وکیلوں کی سی بات کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا، جسے کوئی 2000 میں بھی نہ خریدتا۔ پچھلے 1 سال سے تمہاری یہی بات سنتے آ رہے ہیں۔ عاصم نے اسے پچھلے سال کے سارے وعدے یاد کروائے تھے۔ مر جانا مگر کسی غریب پہ کام نہ آنا، وہ تنک کر بولا۔ یہ لو، لیکن اب کی بار اگر پیسے واپس نہ کیے تو پھر دیکھ لینا، اگلے دن ہم تمہیں ہی بیچ دیں گے۔ قاسم نے اسے کچھ پیسے تھماتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ تم بس مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ پیسے لے کر وہ دالان سے باہر نکل گیا۔ اکبر الہ آبادی نے سچ ہی کہا تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ عاصم نے بلند آواز میں شعر پڑھا تاکہ راہداری سے باہر کی جانب جاتا جاسم اچھے سے سن لے، اور اس نے سن بھی لیا تھا، مگر کچہری سے دیر ہونے کی وجہ سے وہ پلٹ کر جواب نہ دے سکا۔ کیا واقعی اکبر الہ آبادی نے ایسا کچھ کہا تھا؟ قاسم کو اپنے شاعر بھائی کے علم پر شک ہوا۔ کہا ہی ہوگا یار، اب یہ شعر میرا تو ہونے سے رہا۔ اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ ہاں، یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا۔ قاسم نے اسے مزید چڑھایا اور وہ چڑ بھی گیا، اس لیے چائے کا آدھا کپ چھوڑ کر اس کے پاس سے چلا گیا۔ اس کے اس طرح چلے جانے پر قاسم نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ تینوں کھانا کھا کر اوپر چھت پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ہاں چلو بتاؤ، کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ قاسم نے جاسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس کے اور عاصم کے درمیان بیٹھا کسی سوچ کے تحت مسکرا رہا تھا۔ چائے تو پینے دو یار، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسے لوگوں کو انتظار کروانے میں الگ ہی مزہ آتا تھا۔ شاید سارے وکیل ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں کے مقدمات حل ہونے میں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ قاسم سخت بدمزہ ہوا تھا۔ سدھر جائے گا جب سدھارنے والی آ جائے گی۔ عاصم آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے شرارت سے بولا۔ سافٹ ویئر انجینئر ہو، پھر بھی تمہارے دماغ کا سافٹ ویئر چلتا نہیں ہے۔ اسے روز اپڈیٹ کیا کرو تاکہ پیسہ کمانے کا کچھ ذریعہ نکل سکے۔ ایسے شیطانی خیالات صرف وکیلوں کے ذہن میں ہی آ سکتے ہیں۔ قاسم نے منہ بسورتے ہوئے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ یار تم سب کیوں ہاتھ دھو کر ہم وکیلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ وہ چڑ گیا تھا۔ شکر کرو کہ ہم تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑتے ہیں، ورنہ تم وکیل تو پورے کا پورا نہ ہاتھ دھو کر غریب آدمی کا پیچھا پکڑتے ہو۔ عاصم بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ جا رہا ہوں میں۔ اپنے پیشے کے لیے اتنے تعریفی کلمات سننے کے بعد وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بیٹھ جا میرے بھائی،
قاسم نے اسے بازو سے کھینچ کر واپس بٹھایا تھا اور وہ ڈھیٹ بن کر دوبارہ ان کے بیچ بیٹھ بھی گیا تھا۔ پلان بتاؤ، چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر عاصم نے بے صبری سے پوچھا۔ یار، ملک شہاب کی کوٹھی کے بٹوارے کا معاملہ کئی سال سے لٹکا ہوا ہے۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں پلان بتانے لگا۔ تم دونوں نے کسی طرح سے ملک شہاب کے چھوٹے بھائی ملک وہاب کو راضی کرنا ہے کہ وہ اپنا حصہ لینے کے لیے ملک شہاب پر کیس کر دے۔ اس کے شیطانی دماغ نے نہایت گھٹیا پلان تیار کیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عاصم کی عقل اس کی بات سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی ان بھائیوں کی عقل کام کرتی تو آج کسی نہ کسی بہتر مقام پر پہنچ چکے ہوتے۔ شاعر ہو نا، اس لیے ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہارے۔ جاسم نے طنز کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ابے الو، اس طرح ملک شہاب کی طرف سے کیس میں لڑوں گا اور ان سے باہری فیس بھی تو لوں گا۔ جاسم نے سب سوچ رکھا تھا۔ اور یوں جو ادھار تم نے ہم سے لیا ہوا ہے وہ بھی واپس کر دو گے؟ قاسم نے اسے بروقت یاد کروایا تھا۔ پہلے پیسے آ تو جانے دو۔ ٹھیک ہے، قاسم متفق ہو گیا تھا۔ عاصم کو بھی ہونا ہی پڑا تھا۔ چلو اب نیچے جا کر سوتے ہیں، ورنہ صبح پھر ابا سے چھترول کروانی پڑے گی۔ پلان کے باقی نکات کو ترتیب دے کر وہ تینوں نیچے آ گئے، جہاں صحن میں بچھی چارپائیوں پر ان کے بستر لگائے گئے تھے۔ عورت کے بغیر گھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی مصور نے دن رات ایک کر کے شاہکار تصویر بنائی ہو مگر اس میں رنگ کرنا بھول گیا ہو۔ تصویر مکمل ہو کر بھی مکمل نظر نہیں آتی۔ یہی حال گھر کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر مکمل نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہوتا ادھورا ہی ہے، نامکمل اور خالی۔ یہ سریا پھپھو تھیں جو ہمیشہ کی طرح سورج نکلتے ہی تشریف لا چکی تھیں اور صحن میں بچھا اپنا تخت سنبھال کر ماسٹر حبیب اللہ کو نصیحتیں کرنا شروع کر چکی تھیں۔ سریا آپا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ماسٹر حبیب ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے عجیب کشمکش میں نظر آ رہے تھے۔ لیکن کیا مننے؟ پاندان سے پان نکال کر منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے حیرانی سے ماسٹر حبیب کی طرف دیکھا۔ وہ صبح صبح بھی پان کھانے سے باز نہیں آتی تھیں۔ دان چلے گئے تھے مگر پان کھانے کی عادت نہ گئی۔ ایک تو آپا آپ مجھے مننے نہ کہا کریں، ان کا انداز شکایتی تھا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تجھے جو مرضی کہہ کر بلاؤں؟ وہ دبی دبی آواز میں بھی لڑائی کرنے میں ماہر تھیں۔ اس وقت بھی انہوں نے آواز کو اس لیے دھیما رکھا ہوا تھا کہ کہیں صحن میں سوئے ہوئے وہ تینوں نالائق جاگ نہ جائیں۔ سریا پھپھو عمر میں ماسٹر حبیب سے بڑی تھیں، بچپن میں وہ انہیں مننے کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کہہ لیا کریں۔ سریا پھپھو کے بگڑتے تیور دیکھ کر انہوں نے ہار مان لی تھی۔ ہاں تو کیا اعتراض ہے تمہیں اس گھر میں شادی کی خوشیاں دیکھنے پر؟ وہ اپنی پہلی والی ٹون پر واپس آ چکی تھیں۔ لیکن اس عمر میں شادی، محلے والے کیا کہیں گے؟ ارے یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کرنے کی، بعد میں عمر بھی نکل جاتی ہے اور لڑکی بھی نکل جاتی ہے ہاتھ سے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں انہیں سمجھانے لگی۔ لا حول ولا، آپ جانتی بھی ہیں کہ کیا عمر ہو چکی ہے؟ انہیں سریا آپا سے اس قدر بچگانہ باتوں کی امید نہیں تھی۔ ہاں یہی کوئی 27-28 سال ہوگی۔ دھیرے دھیرے پان چباتے ہوئے انہوں نے عمر کا اندازہ لگا کر ماسٹر صاحب کو بتایا۔ ماسٹر حبیب سمجھ نہیں پائے تھے۔ ارے آپا کون 27-28 سال کا ہے؟ قاسم کی بات کر رہی ہوں، تو کس کی شادی کی بات سمجھ رہا ہے؟ وہ پان چبانا بھول چکی تھیں اور اب مشکوک نظروں سے ماسٹر حبیب کے شرمندہ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری عمر نکل گئی ہے میاں، جب کہا تھا تب تو مانے نہیں، اور اب عمر کے اس حصے میں پہنچ کر شادی کے لیے ہاں کر رہے ہو۔ اب بیٹوں کے سر پہ سہرا سجانے کا سوچو۔ انہوں نے تو آج ماسٹر صاحب کی اچھی خاصی کلاس لے ہی لی تھی۔ وہ شرمندہ سے نظریں چرانے لگے۔ اچھا ہوتا کہ پہلے ہی پوچھ لیتے کہ وہ کس کی شادی کی بات کر رہی تھیں۔ میں چائے لے کر آتا ہوں آپا۔ وہ اب مزید ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے چائے کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نرم و نازک گال پر رسید کر کے وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے زینیا شاہ کہ میں تمہیں اتنی جلدی قبول کر لوں گا؟
اسے بالوں سے پکڑ کر وہ صحن میں لے کر آیا تھا۔ دلاور، خدا کا واسطہ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی اتنی بڑی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تکلیف کے آثار اس کے سرخ پڑتے چہرے پر بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ کہہ کر اس نے صحن میں پڑا لچکدار پائپ کا ٹکڑا اٹھا کر اس معصوم سی لڑکی کی کمر پر رسید کیا۔ پائپ اس لڑکی کی کمر پر پڑا تھا، مگر تکلیف سدرا کو اپنی کمر پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اماں ہاتھ میں چھڑی لیے اس کے پیچھے کھڑی تھیں اور اب اسے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ نالائق، نکمی، آگ لگے تمہارے اس موبائل کو، ہر وقت ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہتی ہو۔ اور وہ جو کسی آن لائن رائٹر کا ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اماں کی بر وقت سلطان راہی جیسی انٹری سے کمر سہلانے لگی جہاں چھڑی نے تازہ تازہ چوٹ دی تھی۔ چل اٹھ اور رابعہ کی جا کر مدد کر۔ اماں نے چھڑی کو سلطان راہی کی طرح گنڈاسا سمجھ کر پکڑ رکھا تھا۔ سدرا اپنی ماں یعنی سریا آپا کے ارادے سمجھ چکی تھی، اس لیے مزید مار سے بچنے کے لیے کچن کی طرف لپکی تھی۔ اف کیا رومانس تھا! کچن میں داخل ہوتے ہی وہ ناول کے اثر میں دوبارہ جانے لگی۔ کہاں؟ رابعہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس ناول میں۔ اماں کی مار بھول کر وہ ابھی بھی دلاور نامی وحشی ہیرو کے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان رائٹرز کو کیسے پڑھ لیتی ہو جنہیں ابھی خود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رابعہ کو ہمیشہ ایسی کہانیوں پر غصہ آتا تھا، اگرچہ وہ پڑھتی نہیں تھی، مگر اپنی 16-17 سالہ چھوٹی بہن کی زبانی سن سن کر اسے ان آن لائن رائٹر سے چڑ سی ہونے لگی تھی، جو بنا سوچے سمجھے یہ سب دھڑا دھڑ لکھ رہی تھیں۔ آپ بھی نا۔ رابعہ کو اپنی رائٹرز کے خلاف ایسی باتیں سننا برداشت نہیں ہوا۔ آج کے بعد تم ایسا ویسا کچھ نہیں پڑھو گی، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، اس نے یہ کہہ کر جان چھڑوائی تھی، ورنہ جانتی تھی کہ رابعہ کی نصیحتوں سے جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے کچن میں آتے وقت کس کو دیکھا ہے؟ وہ پرجوش سی ہو کر کہنے لگی۔ کسے؟ رابعہ نے سوال کیا۔ جاسم بھائی کو۔ جاسم کا نام سنتے ہی رابعہ کے چہرے پر خوشی کی رمق نمودار ہوئی تھی۔ وہ کیا لینے آیا ہے؟ اس نے بننے کے سے انداز میں پوچھا، جیسے جانتی ہی نہ ہو کہ وہ کیا لینے آیا ہے۔ آئے ہوں گے مجنوں صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی لیلا کا دیدار کرنے، وہ رابعہ کو چھیڑتے ہوئے بولی تو رابعہ اپنی خفت چھپانے کے لیے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں اب تو شرما گئی، وہ باس نہیں آ رہی تھی۔ جاؤ چائے بنا کر لے جاؤ، ورنہ اماں آ جائیں گی۔ آپ نہیں جائیں گی؟ وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ جاسم کے لیے چائے ہمیشہ رابعہ ہی لے کر جاتی تھی۔ نہیں، یہ سزا ہے اس کی اتنے دن تک نہ آنے کی۔ بے رخی دکھاتی وہ چولہے کے قریب چلی آئی جہاں رات کا کھانا پک رہا تھا۔ بیچارے جاسم بھائی، جاسم کی حالت کا سوچ کر سدرا کو دلی دکھ ہوا، لیکن وہ سر جھٹک کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن جاسم مٹھائی لے آیا تھا، کیونکہ اس کا پلان 100% کامیاب ہوا تھا۔ ملک وہاب نے قاسم اور عاصم کی باتوں میں آ کر اپنے بڑے بھائی ملک شہاب پر کیس کروانے کی ٹھان لی تھی، اور جاسم کے پلان کے عین مطابق ملک شہاب نے اپنی طرف سے جاسم کو وکیل کے طور پر ہائر کر لیا تھا۔ جاسم ان سے 30,000 ایڈوانس بھی لے آیا تھا۔ ملک شہاب بہت بھولے قسم کے شریف انسان تھے، اس لیے نہ فیس کا پتہ تھا اور نہ ہی عدالت کے دیگر معاملات کا، اسی لیے وہ آسانی سے جاسم جیسے انسان کے جال میں پھنس گئے تھے۔ سب کچھ ایک ہی دن میں اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ ان تینوں بھائیوں کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، قاسم نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مانتے ہو پھر اپنے بھائی کو؟ جاسم نے ہمیشہ کی طرح شیخی بھگاری۔ وکیل ہونے کا یہی تو فائدہ ہے، عاصم نے بھننا کر کہا۔ تو بیٹا تو بھی لاء پڑھ لے، جاسم نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اس گھر میں ایک ہی وکیل کافی ہے باپ کا سر جھکانے کے لیے۔ ماسٹر حبیب کی کمرے میں آمد سے وہ تینوں بے خبر تھے۔ ابا آپ؟ قاسم ان کی اس وقت آمد سے ہڑبڑا سا گیا، مگر پھر فوراً سنبھل گیا۔ دیکھیں ابا، آج آپ کے بیٹے کو اپنے پہلے کیس کی ایڈوانس فیس ملی ہے۔ جاسم خوشی سے ان کے گلے جا لگا تھا۔
مگر ماسٹر حبیب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں جاسم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اولاد اس حد تک گر جائے گی کہ میں محلے والوں کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ جاسم دائیں گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کی روندھی ہوئی آواز ان کے دل کی کیفیت بتا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ابا؟ قاسم کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، اور یہی حال جاسم اور عاصم کا بھی تھا، جو دونوں بت بنے اس وقت اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ملک وہاب نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ کل کیسے تم اور عاصم اس کے پاس گئے تھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی پر حویلی کے بٹوارے کے سلسلے میں کیس کروا دے۔ چہرے پر شرمندگی کے تاثرات لیے وہ بمشکل کہہ رہے تھے۔ وہ تینوں ان کی حالت سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ ابا کو بیٹھک میں معتبر لوگوں کی موجودگی میں شرمندگی کا کتنا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ابا مجھے، اس سے پہلے کہ جاسم کچھ کہتا، ماسٹر حبیب اللہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ آج کے بعد دوبارہ مجھے ابا مت کہنا، مر گیا تمہارا باپ۔ ابا یہ پلان میرا تھا، قاسم نے الزام سارا اپنے سر پر لینا چاہا۔ نہیں، یہ میرا پلان تھا، عاصم بھی میدان میں کودا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ پلان کس کا تھا۔ انگارہ برساتی آنکھیں سر جھکائے کھڑے جاسم پر جا ٹکی تھیں۔ جاسم باپ کی نظروں میں اپنے لیے نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں ابا، وہ دونوں بیک وقت بولے۔ معافی کی توقع اب مجھ سے کبھی نہ رکھنا، غصے سے کہتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ پلان چوپٹ ہو گیا ہے تمہارا میاں۔ ابا کے کمرے سے جانے کے بعد عاصم نے جاسم پر یلغار کی تھی۔ افسوس، قاسم سر افسوس سے ہلاتا کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر ڈھہ گیا، جبکہ جاسم بنا ان سے کچھ کہے اپنا موبائل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ گھر جس میں ہر وقت نوک جھوک اور ماسٹر حبیب اللہ کی صلواتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اب وہاں خاموشی کا سام کنڈلی مار کر بیٹھا نظر آتا تھا۔ گھر کی خاموشی دیکھ کر یوں لگتا کہ جیسے کوئی بھٹکتا ہوا عفریت اس گھر میں آ نکلا ہو اور آتے ہی اس گھر پہ اپنا راج قائم کر لیا ہو۔ جاسم اب صبح ہی صبح کچہری کے لیے نکل جاتا تھا۔ اس میں اب اپنے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ قاسم نوکری کی تلاش میں سارا دن باہر ہی رہتا۔ بچا عاصم تو وہ دن کا کچھ حصہ اپنے کمرے میں گزارتا اور کچھ باہر چھوٹے بڑے مشاعروں میں۔ گھر میں گونجتے کہکہوں کو سناٹوں کے اژدہے نگل گئے تھے۔ خوشی جیسے اس گھر کا راستہ بھول چکی تھی، مگر جہاں غم ہوتا ہے وہاں خوشی بھی راستہ ڈھونڈ کر آ ہی نکلتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد خوشی قاسم کی نوکری کا روپ دھارے ماسٹر حبیب اللہ کے گھر چلی آئی تھی۔ بیٹے کی نوکری پر لگنے کی خوشی میں ماسٹر حبیب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ احساس تشکر ہر چیز پر غالب آ گیا تھا۔ گھر میں لائی گئی مٹھائی محلے بھر میں بانٹی گئی تھی اور پھر پہلی تنخواہ پر کئی دیگیں قربا اور مساکین میں تقسیم کی گئیں۔ سریا پھپھو کے اصرار پر ماسٹر حبیب قاسم کا گھر بسانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یوں ایک دن اپنے فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے مٹھائیوں کے ٹوکروں، پھلوں اور چھوٹے بیٹے عاصم کے ہمراہ سریا پھپھو کے گھر تشریف لے گئے، اور یوں رابعہ کو قاسم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ رابعہ کے لیے یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی۔ انکار تو دور کی بات، وہ تو احتجاجاً یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اماں اتنی جلدی کس بات کی ہے۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ان صداؤں کے بیچ سر پر بے بسی کا دوپٹہ اوڑھے وہ سر جھکائے اس بات کا فیصلہ کرنے لگی کہ وہ اپنے ماموں کے گھر بہو بن کر جانے کی خوشی منائے یا پھر جاسم کے بجائے قاسم کے نام سے منسوب ہونے کا ماتم کرے۔ وہ مشرقی لڑکی نہ ہوتی تو شاید سر سے دوپٹہ اٹھا کر پرے پھینک دیتی اور انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی اپنے ماموں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی اور ان کے دوبارہ جاسم کے ساتھ لوٹ آنے کا انتظار کرتی، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ قسمت جو کھسیانی سی ہو کر اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس کی ہتھیلی پر تڑپنے کی لکیر کھینچ کر دبے پاؤں وہاں سے چلی گئی۔ جاسم گھر لوٹا تو سامنے عاصم اور قاسم
مٹھائی کا ڈبہ کھولے مٹھائی کھانے میں مصروف تھے۔ اس کے صحن میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں اس کی جانب لپکے۔ تو بھی منہ میٹھا کر لے میرے بھائی۔ عاصم نے ہاتھ میں پکڑا گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ کس بات کی؟ گلاب جامن بمشکل نگلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ قاسم کی منگنی ہو گئی ہے اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو موصوف کی شادی بھی ہے۔ عاصم نے شرارت بھری نظروں سے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر خوشی کی دمک فاصلے سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارے واہ، بہت مبارک ہو جناب۔ جاسم نے خوشی سے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس خوشی پر تو 2-3 اور گلاب جامن بھی بندے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صحن میں بچھے تخت پر رکھے مٹھائی کے ڈبے کی طرف چلا آیا اور گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ لیکن یہ تو پتہ چلے کہ آخر قسمت کس کی پھوٹی ہے؟ ثریا پھپھو کی بیٹی رابعہ کی۔ عاصم نے ایک دم اس کی سماعتوں کے قریب بم پھوڑا تھا، یوں کہ جاسم کو لمحہ بھر کے لیے کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے سننے میں شاید غلطی ہوئی تھی، اس لیے اس نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا۔ موصوف کی شادی ثریا پھپھو کی بیٹی رابعہ سے طے پا چکی ہے۔ اب کی بار عاصم نے ذرا چلا کر کہا تھا کہ جاسم اچھی طرح سن لے، اور جاسم نے اچھی طرح سن بھی لیا تھا۔ اس کے سینے کے بائیں جانب موجود دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ دھک دھک کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دینے لگی تھی۔ منہ میں رکھا گلاب جامن نگلنا مشکل ہو رہا تھا، یوں جیسے کسی نے کڑوا زہر ملا دیا ہو اس میں، اور یہ کڑوا زہر ملانے والی قسمت ہی تو تھی جس نے جاسم کا ہاتھ پکڑا اور اس میں رابعہ کے ہجر کی لکیر کھینچ دی۔ درد ہوا تھا۔ خاموشی کا سانپ اب اژدہے کا روپ دھار گیا تھا، اور اس اژدہے نے صرف اور صرف جاسم کو نگلا تھا، جبکہ گھر میں تو خوشی سے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ گھر میں اتنے سالوں بعد آنے والی اس بڑی خوشی پر جاسم نے قسمت کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہلے ہی بہت دکھ دے چکا تھا، اب اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکا تھا۔ دوسری طرف رابعہ کا بھی یہی حال تھا۔ ماں باپ کی خوشی کے سامنے اس نے اپنا سر سعادت مندی سے جھکا لیا تھا۔ اچھی بیٹیاں جانتی ہیں کہ اگر وہ سر اٹھائیں گی تو ان کے ماں باپ کے سر جھک جائیں گے، اس لیے سر اٹھانے کے بجائے وہ اپنا سر کٹوانے کو ترجیح دیتی ہیں۔ جب جاسم ہی پیچھے ہٹ گیا تھا تو وہ کیسے اپنے قدم آگے بڑھا سکتی تھی؟ وقت سرک رہا تھا، پہلے دن گزر رہے تھے اور پھر ہفتے گزرنے لگے۔ تیسرا ہفتہ ختم ہوا تو وہ دن آن پہنچا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ بارات گلی کے ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں اور بچے تنگ گلی میں بنے 3-4 منزلہ مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ بینڈ باجے والے ایک دوسرے پر چڑھے خوشی کے ساز بجاتے گلی کے کونے میں کھڑے تھے۔ ان تینوں بھائیوں نے شرارت کے طور پر ایک ہی طرح کی شیروانیاں پہن رکھی تھیں تاکہ لڑکی کے گھر آئے مہمانوں کو حیرت میں ڈال سکیں۔ مہمان حیران ہوئے تھے اور عورتیں منہ میں انگلیاں دابے اصل دولہے کا اندازہ لگانے میں مصروف تھیں۔ یہ جاسم نظر نہیں آ رہا؟ ماسٹر حبیب نے نکاح کی رسم شروع کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پاس بیٹھے قاسم سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھا۔ قاسم نے بھی چاروں طرف نظریں گھمائی تھیں، مگر وہ اسے بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ عاصم بیٹا۔ اسٹیج کے سامنے سے گزرتے ہوئے عاصم کو آواز دے کر ماسٹر حبیب اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ جی ابا۔ عاصم ایک اسٹیپ اوپر چڑھ آیا تھا۔ جاسم کو بلا کر لاؤ جلدی۔ جی ٹھیک ہے ابا۔ وہ پنڈال میں موجود ہجوم کو چیرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ماسٹر صاحب نکاح شروع کر دیں؟ دراصل مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مولوی صاحب نے بے صبری دکھائی تھی۔ ارے مولوی صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جاسم کو تو آ جانے دیں، جلدی بلا لیں اسے۔ لے وہ آ گیا، قاسم نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اسٹیج پر بیٹھے سب افراد کی نظریں جاسم کی جانب گھوم گئیں، جو سر جھکائے
آنکھوں کی سرخی چھپائے وہاں چلا آیا تھا۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ان سے نظریں ملائے بغیر اس نے سوال کیا تھا۔ تو بیٹا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ ماسٹر حبیب نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ اگر قاسم کی منگنی میرے بغیر ہو سکتی ہے تو پھر یہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ لہجے کی خفگی چھپا نہیں پایا تھا۔ منگنی تو ہو جاتی ہے بیٹا جی، مگر نکاح لڑکے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سریا پھپھو کے شوہر بھی ان کے پاس چلے آئے تھے۔ میں سمجھا نہیں، اس نے ناسمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر صاحب، اسے گھر سے سمجھا کر لانا تھا نا، کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ آپ خود ہی سمجھا دیں مولوی جی۔ منیر انکل نے غصیلے مگر دھیمے انداز میں مولوی صاحب کو مشورہ دیا تو وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ ارے وکیل صاحب، آج اس کٹہرے میں ہتکڑی آپ کو لگنے جا رہی ہے اور آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ قاسم اسے بازو سے کھینچ کر اس صوفے پر لے آیا جو دولہا کے لیے سرخ و سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، سیدھی طرح بتا دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کی طرح جاسم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کر دیں۔ ماسٹر حبیب بھی جاسم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تو جاسم اپنا نام سن کر سکتے کسی حالت میں چلا گیا تھا۔ وہ تو باہر سے خود کو سمجھا کر آیا تھا کہ وہ رابعہ کے بغیر جینا سیکھ لے گا، لیکن یہ کیا، قسمت اس کا ہاتھ پکڑے اس کی رابعہ کو اس کے پاس خود ہی لے آئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں بے یقینی لیے ماسٹر حبیب کی طرف دیکھا جو مسکراتی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے ناراض ہو گیا تھا، مگر یہ ناراضگی اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ میں تمہیں تمہاری منزل سے دور کر دیتا۔ اس لیے ایک عدالت تمہارے ابا نے بھی لگائی تھی جس میں تمہارے لیے یہی سزا تجویز کی گئی تھی کہ نکاح سے پہلے تمہیں یہ بات ہرگز نہ بتائی جائے کہ قاسم کے بجائے رابعہ سے تمہارا نکاح کیا جائے گا۔ ماسٹر حبیب سرگوشی کے سے انداز میں اسے اپنی ساری کارروائی بتا رہے تھے۔ بیٹا چاہے جتنا بڑا بھی وکیل بن جائے مگر ایسے معاملات میں باپ کو ہرانا مشکل ہوتا ہے۔ ماسٹر حبیب کے انداز میں شرارت تھی۔ بیٹا ہوں میں آپ کا ابا، جاسم نے خفگی بھرے انداز میں کہا تو وہاں سب کے کہے بلند ہو گئے۔ جانتا ہوں، اور اب شرافت سے قبول ہے کہہ دے ورنہ یہیں پر جوتا اتار لوں گا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی اور جاسم نے محبت کے اقرار نامے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ فرتے جذبات میں آ کر وہ اپنے باپ سے لپٹ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ابا، وہ بات جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں کہہ پایا تھا آج سب کے سامنے کہہ رہا تھا۔ خوش رہو، آنکھیں پوچھتے ہوئے انہوں نے جاسم کو خود سے الگ کیا تھا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، عاصم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وکیل ہے نا، اس لیے گھر والوں کو بھی گھما کر رکھا ہوا تھا اس نے۔ قاسم نے بھی عاصم کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج تو میری وکالت کی ڈگری کو معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جا تجھے معاف کیا، ہمیں چکر دینے والے، عاصم نے شہانہ سا انداز اپناتے ہوئے کہا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ قسمت خوشیوں کا ہار اس کے گلے میں پہنا کر چلی گئی تھی اور وہ قسمت کی اس مہربانی پر حد سے زیادہ مشکور نظر آنے لگا تھا۔ خاموشی کا سانپ دبے پاؤں اس گھر سے چلا گیا تھا اور وہی رونقیں اب دوبارہ اس گھر میں لوٹ آئی تھیں جو کبھی اس گھر کا خاصہ ہوا کرتی تھیں۔ ماموں وہ جاسم نہیں اٹھ رہے۔ رابعہ چہرے پر تھکن کے تاثرات لیے کچن میں چلی آئی جہاں ماسٹر حبیب اللہ چائے بنا رہے تھے۔ وہ موصوف ایسے نہیں اٹھتے بیٹی، اس کے لیے ایک خاص قسم کا ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر وہ کچن سے جاسم کے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد جاسم صحن میں بھاگتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ رابعہ جان چکی تھی کہ ان تینوں کو جگانے کا اصل ہتھیار صرف اور صرف ماموں حبیب کے پاس ہی تھا۔ وہ مسکرا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب صحن میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کہتا تھا کہ شادی کے بعد اولاد سدھر جاتی ہے،
جاسم کی اپنے بھائیوں سے کی جانے والی حرکتیں دیکھ کر ماسٹر حبیب نام لیے بغیر اپنی بہن سریا کو یاد کر رہے تھے۔ ہم نہیں سدھریں گے ابا جی، وہ تینوں بیک وقت بولے تو ماسٹر حبیب اپنا غصہ چائے میں ڈال کر پیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ وہ تینوں واقعی سدھرنے والے نہیں تھے۔